اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور وہ بولے، کیا ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ تو کیا واقعی ہم نئی مخلوق ہو کر اٹھائے جائیں گے؟ فرما دیجئے تمہیں ضرور اٹھنا ہے، خواہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا، یا اپنے خیال میں کوئی اور بڑی مخلوق۔ تو اب وہ کہیں گے ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب وہ مسخرہ پن سے آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے عجب نہیں کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور گمان کرو گے کہ ہم صرف تھوڑی سی دیر ٹھہرے۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر چاہے تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی۔ آپ انہیں فرمائیں پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ بدل دینے کا۔ وہ نیک بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں یا اسے سخت عذاب دیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نہیں رکے خاص نشانیاں بھیجنے سے مگر اسی لیے کہ انہیں پہلے لوگوں نے جھٹلایا اور وہ اسی وقت ہلاک ہوئے۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھولنے والی نشانی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، اور ہم نے نہ کیا وہ جلوہ جو آپ کو شب معراج دکھایا تھا مگر آزمائش لوگوں کے لیے، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کے لیے نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ اور اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ جس کو تو نے مجھ پر بزرگی دی، اگر قیامت کے دن تک تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو بے راہ کر کے ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ فرمایا چلا جا، تو ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا۔ اور ڈگمگا دے ان میں سے جس کو تو ڈگمگا سکتا ہے اپنی آواز سے، اور دھاوا بول دے ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ، اور ان کا حصے دار بن جا ان کے مال اور اولاد میں، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے بازی کا۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ غلبہ نہیں، اور آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے کارساز۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتی جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں آفت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسا دے، پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے تو وہ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کے سبب، پھر تم اپنے لیے نہ پاؤ گے اس پر ہم سے کوئی بدلہ لینے والا۔ اور بے شک ہم نے بزرگی عطا فرمائی اولاد آدم کو، اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور دریا میں، اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا، اور ہم نے انہیں بہت سی ان چیزوں پر فضیلت دی جنہیں ہم نے پیدا کیا، واضح فضیلت۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نوشتہ اعمال دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ راہ بھٹکا ہوا۔ اور وہ قریب تھے
کہ آپ کو کچھ لغزش دیتے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، تاکہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دگنا مزہ دنیا کی زندگی میں اور دگنا موت میں، پھر آپ اپنے لیے ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے، اور بے شک وہ قریب تھے کہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں کہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، اور اس وقت وہ آپ کے پیچھے نہ ٹھہریں گے مگر تھوڑا۔ قانون ان کا جو آپ سے پہلے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور آپ ہمارے قانون میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت، رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز۔ بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خاص آپ کے لیے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے، اور عرض کیجئے کہ اے میرے رب، تو مجھے جہاں بھی داخل فرمائے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما، اور مجھے جہاں سے بھی باہر لائے پسندیدہ طریقے سے باہر لا، اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرے لیے مددگار ہو۔ اور فرمائیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور وہ نہیں زیادہ کرتا ظالموں کے لیے مگر نقصان کو۔ اور انسان پر جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں تو شکر کے بجائے وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کر جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ فرما دیجئے ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، تو اے مسلمانوں، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون احسن طریقے پر ہے، اور آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور لے جائیں اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں اس کے متعلق کوئی کارساز نہ پائیں سوائے اپنے رب کی رحمت کے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرمائیے اگر آدمی اور جن سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بار بار بیان فرمائیں، تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ ناشکری ہی کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں بہتی ہوئی، یا جیسا آپ نے کہا ہم پر آسمان کو پارا پارا کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو بے حجاب ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار لائیں جسے ہم پڑھیں۔ آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر بشر، اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اسی بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ فرما دیجئے اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے جو اس میں اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر اتارتے۔ فرما دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کے حال سے خبردار، سب کو دیکھتا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت فرمائے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مدد کرنے والے نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے منہ کے بل ہم انہیں اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جب کبھی بجھنے کے قریب ہوگی تو ہم ان کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے کہا کیا ہم جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر ضرور اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس پر قادر ہے کہ ان کی مثل بنائے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، تو ظالموں نے انکار کر دیا مگر یہ کہ وہ ناشکری ہی کریں گے۔ فرما دیجئے اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے
تو اس وقت تم انہیں بھی روک رکھتے خرچ کرنے کے خوف سے، اور آدمی بڑا بخیل ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، میں ضرور تمہیں جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے، یہ آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ اور اے فرعون، یقیناً میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ اس ملک سے بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے، تو ہم نے اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس زمین میں اب تم آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ تو ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ اتارا، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اپنی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والا اور اپنے عذاب سے ڈرانے والا۔ اور قرآن کو ہم نے حسب حالات متفرق طور پر نازل کیا تاکہ لوگوں پر آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا تھا۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دل کی عاجزی بڑھاتا ہے۔ فرما دیجئے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اور آپ اپنی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے درمیان معتدل طریقہ اختیار فرما لیجئے۔ اور کہیے کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ وہ ان سب باتوں سے پاک ہے، اور اسی کو سب سے بڑا جانتے ہوئے اس کی بڑائی بیان کیجیے۔